اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جان تو ذرا دھیان کر کے بی بی فاطمہ ہے کہ شان والی، جوڑ توڑ کے منہوں نہ گل کڈاں، ایت ویکھ لے پاک قرآن والی، ملک کرن دربانیاں در اتے دتی ہوئی شان رحمان والی، مظہر حیدری ایہو خاتون جنت دین دنیا دا فیض پہنچان والی۔ ایک صحابی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کون؟ فرمایا ان کے شوہر یعنی حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو کلام اور بات کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ سے نہیں دیکھا۔ جس کا باپ سید الانبیاء ہو، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، جس کا بیٹا سید الشہداء ہو، تو خود کیوں نہ وہ سید النساء ہو۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، ہے جو تیرے قدم کی مٹی، ہم سب کے سر کا ہے تاج زہرا، ہم سب کے سر کا ہے تاج زہرا۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، اور اس کثرت سے پیستی تھی کہ مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور پانی خود بھرتی، گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی تھی، روٹی بھی خود پکاتی تھی، حتیٰ کہ چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے دماغ چکرا جاتا تھا اور آگ پھونکتے چہرہ اقدس سرخ ہو جاتا تھا۔ ادھر گھر کا تمام کام کاج، ادھر چھوٹے بچے جن کی دیکھ بھال اور پرورش غریبی اور ناداری، اتنی کے فاقوں پر فاقے ہوتے رہتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں لونڈیاں اور غلام تقسیم کیے، تو حضرت خاتون جنت بھی دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور ایک غلام کی درخواست پیش کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تجھے غلام سے بہتر چیز سکھاتا ہوں کہ جب تو سونے لگے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن سیدہ زہرا پاک چکی چلاتے چلاتے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ سیدہ پاک چکی چلا رہی ہیں اور پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے چکی چھوڑ دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی حاضر ہوئے تو حضرت شیر خدا نے دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بنت رسول نماز پڑھ رہی تھی اور ان کی چکی خود بخود آٹا پیس رہی تھی۔ بیان کیا شان ہو نبی کی تجھ سے اے صائب، تھے چکی پیستے حور و ملک رضوان زہرا کی۔ بیان کیا شان ہو بنت نبی کی تجھ سے اے صائب، تھے چکی پیستے حور و ملک رضوان زہرا کی۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی
انہا اپنے والد گرامی کے فراق میں دن رات آنسو بہاتی، احزاروں کرتی۔ ایک رات آپ نے خواب میں اپنے والد گرامی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کی چارپائی کے سرہانے کھڑے ہیں اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی، ابا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو قملی والے نے فرمایا، بیٹی فراق کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ جب سیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سنے تو بیتاب دل کو چین آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ سیدہ جلدی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا رہی ہیں، شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، انہیں غسل کروا کر زلفیں سنوار رہی ہیں۔ جناب علی پاک نے فرمایا، سیدہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر سیدہ پاک نے اپنے آقا کو خواب والا سارا واقعہ سنایا اور عرض کی، آقا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں آپ کے پاس اب تھوڑی دیر ہوں۔ روٹیاں اس لیے پکا دی کہ کل آپ تو میرے کفن دفن میں میرے غم میں مبتلا ہوں گے، میرے بچوں کو بھوکے نہ رہنا پڑے، اور کپڑے اس لیے دھوئے ہیں کہ میرے بعد شاید کوئی میرے ان یتیموں کے کپڑے دھوئے یا نہ دھوئے، اور زلفیں اس لیے سنوار رہی ہوں کہ نامعلوم ان کے غبار آئے ہوئے گیسوں کوئی دھوئے یا نہ دھوئے۔ قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر پر کہ اس کے بعد سیدہ پاک نے عرض کی، اے میرے آقا آپ کی خدمت میں 4 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی آئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا، ان کی دلداری کرنا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور دعائے خیر فرماتے رہنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیتیں سنی تو بے قرار ہو کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ فرمایا، اے سیدہ میں تجھ پر ہر طرح سے خوش ہوں، تیری ہر وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیدہ اٹھی، غسل کیا، نیا لباس زیب تن کیا، پھر چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی روح اقدس پرواز کر گئی۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن منادی یہ ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اے صحابہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے غوثو آنکھیں نیچی کر لو، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر جائے۔ نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر یہ ندا ہوگی، سواری خلد میں جائے گی جب زہرا کی۔